بہت اچھا لگا, بہت اچھی اچھی باتیں. میرا نہیں خیال ہے کوئی بات چھوٹ گئی ہے کرنے والی. میوزک کے حوالے سے تو آپ جانے جاتے ہیں, گوسپل کے حوالے سے بھی اب آپ جانے جاتے ہیں, کیونکہ آپ نے بہت ہمارے یہاں اب تو خیر پتہ نہیں کیا یہ سلسلہ ہے کہ غیر مسیحی زیادہ کام کر رہے ہیں مسیحیوں کے بجائے, جو میں ایگری کم از کم نہیں کرتا ہوں. کوئی برائی نہیں ہے, ٹھیک ہے, مگر اگر اتنا موقع ہمارے جو نئے آنے والے آرٹسٹ ہیں, سنگرز ہیں, ان کو ملا ہے یا کمپوزرز کو ملے, تو ان کو آگے بڑھنے کے لیے بھی مدد چاہیے. اس طرح سے ہم میں بہت سمجھتا ہوں کہ رکاوٹ پیدا کرتے ہیں اس طرح سے. جی پہلے سر ہمارے دور میں اتنا میڈیا نہیں تھا, سوشل میڈیا نہیں تھا. نہیں تھا بالکل. ہمیں اپنا گانا, اپنا سانگ لوگوں تک ہم اس طرح سے نہیں پہنچا سکتے. نہیں, آج کے دور میں یہ لوگ تو بڑے خوش قسمت ہیں کہ ایک کلک کیا اور گانا پوری دنیا میں چلا گیا. اور ہمیں زیادہ وہ مشکل وقت ہم نے دیکھا کہ ہمیں اسٹرگل کرنی پڑی کہ اپنے آپ کو منوانے کے لیے, اپنا کام لوگوں تک پہنچانے میں بڑی اسٹرگل کرنی پڑی. لیکن یہ ہے کہ ابھی وہ مشکلات نہیں ہیں, ابھی تو کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے. ٹی وی پر گانے کے لیے, ریڈیو پر جانے کے لیے بہت پاپڑ بیلنے پڑتے تھے, بہت محنت کرنی پڑتی تھی ابھی. لیکن اس میں یہ ضرور تھا کہ محنت کرنے سے کوالٹی کا کام آتا تھا باہر. لوگ ایسے تھے کہ جو اچھا کوالٹی کا کام, وہ پوئٹری پر بھی غور کرتے تھے, وہ اچھی کمپوزیشن پر بھی غور کرتے تھے, وہ لیس پر بھی. ابھی یہ ہے کہ کوئی سپرویژن نہیں ہے, کوئی ادارہ اوپر نہیں ہے جو کہ بتا سکے, آپ کے لیرکس دیکھ سکے, آپ کے سریلے پن کو, آپ کی ساری چیزوں کو چیک کرے, جس سے کہ کوالٹی کام جو ہے وہ سامنے آ سکے. کوالٹی کنٹرول نہیں ہے. جی, تو اس وجہ سے لیکن بہت خوشی ہوتی ہے. میں اتنا خوش ہوتا ہوں کہ نئے فنکار اتنے زیادہ ہیں. ہمارے دور میں تو بڑا مشکل تھا کہ اتنے لوگ آ گئے ہیں میڈیا کی وجہ سے. اور لیکن ایک جو چیز کی کمی نظر آتی ہے, وہ کمی نظر آتی ہے سیکھنے کی, کوالٹی کی. اور وہ یہ میں کہوں گا کہ یہ بہت خوشائن بات ہے کہ ہمارے لوگ, ہمارے بچے اور میوزک کی طرف جانے کے بجائے گوسپل کی طرف آگے زیادہ جا رہے ہیں. لیکن میں یہ ان کو ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ گوسپل جو صحیح معنی میں میوزک ہے اس کو پروموٹ کریں, اور وہ جو ہمارا اوریجنل میوزک ہے جس کو گوسپل کہتے ہیں, اس کے لیے رجوع کریں اچھے لوگوں سے, اچھے پوئٹ جو ہیں ان سے رجوع کریں, اپنی تصحیح کروائیں. گانے والے جو اچھے استاد ہیں ان سے رابطہ کریں, تاکہ آپ کا جو بھی کام آئے وہ کوالٹی کا ہے. ایون کہ صرف ہم کرسچن ہی نہ سنیں, بارے اور بھی لوگ اس کو سنیں اور اس سے مستفید ہوں اور اس سے برکت پائیں. تو یہ میں صرف آپ کے پروگرام کے توسط سے کہنا چاہوں گا. لیکن ہمارے نیو جنریشن بہت ٹیلنٹڈ لوگ آ گئے ہیں, بہت زیادہ. نہیں, اس میں کوئی شک نہیں, ٹیلنٹ ہمارے ہاں بہت ہے. اس ٹیلنٹ کو آگے بڑھانا جو ہے نا وہ تھوڑا سا کم ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم گوسپل کی طرف جاتے ہیں تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارا خدا کیا کرتا ہے. کوئی کام ادھورا نہیں چھوڑتا, پورا پرفیکٹ, یہاں تک کہ یسوع جان دینے تک وفادار رہا, آخری سٹیپ تک گیا. وہ اگر جان نہ دیتا تو ہماری نجات ممکن نہیں تھی. تو ہمیں بھی آخری سٹیپ تک جانا. آپ کہتے ہیں نا کہ میں ابھی تک سیکھ رہا ہوں, ہمیں آخری سانس تک سیکھتے رہنا, اس کو آگے بڑھاتے رہنا, کرتے رہنا. پھر ٹائمنگ کا بڑا حساب ہے. ہمارا خداوند 1 منٹ لیٹ نہیں ہوتا. صبح جب ہونی, صبح اسی وقت میں ہوگی, نہ کم ہوگی, نہ آگے نہ پیچھے. گھڑی کی ٹک ٹک چلتی رہتی ہے, آگے پیچھے نہیں ہوتے. ہمیں ان چیزوں سے سیکھنا ہے. اور یہ خاص طور پر جو ہمارے گوسپل سنگرز ہیں ان کے لیے کس طرح پرکھ کے دیکھیں, اپنے ارد گرد دیکھیں اور اس کے حساب سے چلیں. آپ نے تو بڑے کیا کہتے ہیں وہ دگج لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کیا, تو آپ کا ٹیسٹ تو روز ہی ہوتا تھا.
تصحیح بھی جی روز ہوتی تھی جب آپ بڑے بڑے اساتذہ کے سامنے بیٹھتے تھے یا میوزک ڈائریکٹرز کے سامنے یا بڑے بڑے گانے والوں کے سامنے، تو آپ کو اس بات کا خیال رکھنا ہوتا تھا کہ میں سر بھی ٹھیک لگے، الفاظ بھی ٹھیک ہوں اور ادائیگی جی بھی اچھی ہو. جی تو یہی لوگ وہ، کیونکہ یہ جو ادارے ہیں، جیسے میں بات کر رہا تھا ریڈیو پاکستان کی، جی 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 وہاں سے آپ کی تربیت ہوتی ہے، شروع ہوتی ہے بہت وہاں، تربیت ہوتی ہے، اس میں کوئی اور شک. وہاں سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے. جی اور یہ بس یہ میں سارا جلال خداوند کو دیتا ہوں کہ اس کی مدد کے بغیر کچھ بھی نہیں، کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا. یہ کام ہی وہاں سے ہے، وہاں سے خداوند کی طرف سے آتا ہے. جی 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 تو یہ خداوند کی خاص مہربانی تھی. میں اس کا ہر دم شکر ادا کرتا ہوں اس کا کہ اس نے مجھے اس قابل کیا ہے. جی باقی ہم تو کچھ نہیں ہے، جیسے آپ نے کہا کہ وہ چنتا ہے ہمیں، چنتا ہے. مگر جب وہ چنتا ہے یا تو پھر آپ کے لیے وہ راستے بھی کھولتا ہے، وہ آپ کو مدد کرتا ہے آپ کی. جی ہاں جی. سو آخر میں ایک ہی بات کہوں گا، بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا، کچھ گفتگو کی. کسی کو کچھ فائدہ ہو یا نہ ہو اس کا مجھے پتہ نہیں، مگر ہمارے بچوں تک اگر یہ میسج پہنچ جائے جو آنے والے ہیں، they need to know themselves, discover yourself، اور اس کے بعد سیکھنا شروع کریں، آگے بڑھتے چلے جائیں، اور سب سے بڑھ کر خداوند کا ہاتھ تھام لیں، کیونکہ جی خداوند جب چنتا ہے وہ راہ متعین کرتا ہے، گائیڈ کرتا ہے، تعلیم دیتا ہے، سکھاتا ہے. جی جی بالکل. تو اس کے ساتھ ساتھ چلتے رہیں تو سب بہتر ہوتا چلا جاتا ہے. اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. نہیں ہو. میں نے سر یہ اپنی زندگی میں تجربہ کیا ہے جی کہ میں مشکل سے مشکل حالات میں بھی گیا ہوں، جی لیکن یہ ہے کہ میں نے ہمیشہ میں اپنے ماں باپ کا شکر گزار ہوں، پیرنٹس کا، جی جنہوں نے ہمارے اندر ایمان کی مضبوطی کو رکھا. انہوں نے ہمیں ٹیچ کیا جی اپنے خدا کے لیے اس کی کیسے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. ہاں جی یہ انہوں نے ہمیں سکھایا. اور میں جب بھی کبھی کسی کام میں بھی گیا ہوں، جی میں نے یہی خداوند سے منت کی ہے، خداوند تو میری مدد کر، اگر تو میرے ساتھ ہے تو کچھ مشکل نہیں. کچھ کیا. اور یہی وجہ تھی کہ میں کامیابی جو مجھے ملی ہے وہ صرف خداوند کی وجہ سے، اس کے ہاتھ کی، اس کا ہاتھ میرے اوپر رہا. میں نے ہمیشہ اس کی مدد سے سب کچھ کیا. جی باقی میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا. ہاں یہ جی سب اس کی محبت ہے اور اس کا کرم ہے، جی جس کی وجہ سے آج بھی ہم تھوڑا بہت جو کچھ بھی خدا ان کی طرح سے وہ کر رہے ہیں، لوگوں کے تک پہنچا رہے ہیں. جی جی جی. ایک آخری سوال. جی آپ نے سیکھا، اپنے گھر سے سیکھا، باہر سے سیکھا، جی کیا آپ سکھا رہے ہیں؟ آپ کے ہیں کوئی شاگرد یا؟ میں کوشش کرتا ہوں جو کوئی مجھ سے سیکھنا چاہتا ہے، جی میں جی بالکل ان کو بتاتا ہوں جو کچھ مجھے پتا ہے. جی میں زور کبھی چھپاتا نہیں. میں اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہمیں تیار کرنا ہے لوگوں کو ہاں جی خداوند کی ورشپ کے لیے، بالکل. زیادہ سے زیادہ لوگوں کو. ہم سے جو پرانے لوگ تھے وہ بھی آئے، جی انہوں نے بھی کیا لیکن چلے گئے. جی ہم بھی یہ ہیں کہ جب تک ہم ہیں، میں چاہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ ورشپر اور خدا کو پیار کرنے والے سامنے آئے، ان کو انکریج کیا جائے، ان کو بتایا جائے. لیکن یہ ہے کہ آج کل لوگوں میں صبر نہیں ہے. لوگ چاہتے ہیں کہ ایک دو دفعہ میں آپ ان کو سب کچھ ان میں فیڈ کر دیں. ایسا نہیں ہوتا ہے. لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے. لوگوں کے پاس اصل میں ٹائم نہیں ہے. اور یہ اس کام کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے گانے کا. نہیں ایکچولی مجھے کچھ یاد ہے، آپ کے فادر سے بات ہوئی تھی ایک دو بار. جی جی. کتنی دیر تک بیٹھتے تھے وہاں اپنے استاد کے پاس جا کر؟ ان کی ریاضت کے ٹائمنگز کیا تھے؟ جی وہ ایسے ہوتا تھا کہ وہ تو ساری رات خان صاحب وہ جاتے تھے تو وہ صبح سویرے آتے تھے. خان صاحب جب وہ چلے جاتے تھے، خان صاحب کا، نصرت خان صاحب کا یہ ٹائمنگ تھی کہ وہ صبح اٹھتے تھے اور وہ بیٹھک میں آ جاتے تھے اپنے، اور وہاں پہ لوگ جمع ہونا شروع ہو جاتے تھے. تو پھر وہاں صبح تک، اگلی صبح تک گانا بجانا ہی ہوتا تھا. گانے بجانے کی باتیں ہوتی تھی، سب گانے بجانے والے وہاں پہ ہوتے تھے. جی جی جی. تو
یہ کام ریاضت کا کام ہے سر جی. اور وہ اس طرح سے ہم نے دیکھا کہ ہم صبح ہی دیکھتے تھے کہ والد صاحب صبح آئے ہیں خان صاحب کے گھر سے جی. تو اس طرح سے چلتا تھا. اور جب وہ کبھی بیٹھتے تھے تو وہ بہت دیر تک ریاض کرتے تھے, بہت دیر تک ریاض کرتے تھے. ہاں جی ہاں جی ہاں جی. تو میرا یہ سوال کرنے کا مقصد کسی کو گلوریفائی کرنا نہیں ہے, یہ بچوں تک پہنچانا ہے کہ آپ کو بیٹھ کر ریاضت کرتے رہنا ہے نان سٹاپ. یہ بڑے بڑے نام جو ہم سنتے ہیں ان کے پیچھے ان کی ریاضت کا بہت ہاتھ ہے. برکت تو ملی, خداوند نے چنا بھی, مگر ریاضت سے پرفیکشن آتی ہے. اور سیکھتے رہنا, بیٹھ کر پریکٹس کرتے رہنا. کچھ بھی کرنے کے لیے آپ تھوڑی محنت کر کے اگر اس کو آگے اور بڑھاوا دیں تو کام بنتا ہوا نظر آئے گا. خداوند اس میں اور زیادہ بلیسنگ ڈالتا ہے. جی جی بالکل. ایک قدم آپ لیں, 2 قدم وہ آئے گا آپ کی طرف دینے کے. بائبل میں لکھا ہے کہ محنتی جان فربا ہوگی. تھینک یو تھینک یو. محنتی جان فربا ہوگی, آج کا یہی نعرہ ہے, اسی پہ ختم کریں گے. بہت بہت شکریہ کاشف آپ کے ٹائم کے لیے. کرتے رہیں, لوگوں تک بلیسنگز پہنچاتے رہیں. جب آپ کسی کو بلیس کرتے ہیں تو آپ کو اس سے زیادہ بلیسنگ ملتی ہے. خداوند آپ کو بہت برکت دے, صحت و تندرستی دے, اور اس بات کی شکتی دے کہ آپ اس کی ورشپ کرتے رہیں, کیونکہ ورشپ جو ہے زندگیاں بدلتی ہے. جی جی درست ہے, درست. ورشپ ذہن بدلتی ہے, دل بدلتی ہے, روح کو تازگی عطا کرتی ہے. خداوند آپ کے ساتھ. میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں, آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں آپ کے ساتھ اپنے ایکسپیرینسز شیئر کر سکوں, اور امید کرتا ہوں کہ لوگوں کے لیے یہ باتیں جو ہیں وہ بابرکت ہوں گی. ہاں جی. اور آپ کے اس پروگرام کے لیے اور آپ کی ساری کاوش کے لیے میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا. Thank you very much. God bless you. Thank you. God bless you, sir. All right. Thank you very much. God bless.